حضرت عمر کے قدموں پر. ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے. میں نے کہا چند منٹ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. حضرت عمر کے خنجر لگے، جسم زخمی ہیں، ان کو شہد کا پیالہ دیا گیا، کوئی کہتا ہے دودھ کا پیالہ دیا گیا، وہ میدے تک نہیں پہنچا، جہاں زخم لگے تھے ان زخموں سے باہر آ گئے. کیا یہ ظلم نہیں؟ بولو بولو. اگر حسین سجدے میں گیا تو کیا میرا فاروق اعظم بھی نماز کی حالت میں زخمی نہیں ہوا؟ اگر وہ ممبر رسول مصلی رسول کا محافظ بن کے کربلا میں گیا تو کیا حضرت فاروق اعظم محمد کے مصلی کے امام بن کر نہیں کھڑے ہوئے؟ تم نفرتیں بتاؤ گے، اللہ کی قسم میں قرآن دکھاؤں. تم نفرتیں بتاؤ گے، میں خود کچھ نہیں کہوں گا. میں کبھی قرآن لاؤں گا، کبھی محمد کا فرمان لاؤں گا. حضرت عمر زخمی. کوثر بھائی سب سے پہلے حضرت عمر کو آ کے جو زخمی حالت میں ملا وہ علی ہے. اور بلند آواز علی. روایات میں آج میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ حضرت علی نے آ کے پوچھا، اے میرے بھائی عمر، سبحان اللہ، او بدبختو میری نہیں مانتے علی کی مان لو. میری نہیں مانتے حسین کی مان لو، حسن کی مان لو. اے میرے بھائی تکلیف زیادہ تو نہیں، میرے لائق کوئی حکم تو نہیں، میں آپ کی خدمت کیا کر سکتا ہوں؟ روایات میں آتا ہے جب یہ بات کہی حضرت علی فرماتے میں نے اپنے بھائی عمر کے چہرے کو دیکھا، بڑا مضطرب ہے، بڑا پریشان ہے. تکلیف اور طرح کی ہوتی ہے، پریشانی اور طرح کی ہوتی ہے، زخم کے بعد چیزیں اور طرح نکلتی ہیں، کوئی بات دل پہ آ جائے اس کی تکلیف اور طرح کی ہوتی ہے. حضرت علی فرماتے میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ میرے لائق کوئی حکم ہے تو بتائیں. یہ جب کہہ کر میں نے چہرے کو دیکھا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی. رب کعبہ کی قسم، آؤ محبت کا فارمولہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. حضرت علی فرماتے میں نے پوچھا کہ اے میرے بھائی عمر، زخمی تو ہے، جسم کو چھلنی تو کیا گیا ہے، لیکن تیرا چہرہ ان زخموں کی وجہ سے بے قرار نہیں، تیرے چہرے کے اثار ان زخموں کی وجہ سے اس طرح میں نہیں. مجھے تو تیرے چہرے سے کچھ اور نظر آ رہا ہے، مجھے تو کچھ اور بات کا اندازہ ہو رہا ہے. لگتا ہے تو بے چین ہے، بے قرار ہے، بے سکون ہے، اس طرح میں ہے. حضرت عمر نے مسکرا کے فرمایا، اے میرے بھائی علی، تو نے ٹھیک سمجھا ہے، مجھے اپنے زخموں کی پرواہ نہیں، مجھے اپنے جسم کو چھلنی کروانے کی پرواہ نہیں، مجھے اپنی اس حالت کی پرواہ نہیں. مجھے پرواہ ہے تو اس بات کی پرواہ ہے، میں عمر خلیفۃ المسلمین تو ہوں، میں جانشین صدیق اکبر تو ہوں، لیکن پرواہ اس چیز کی ہے، ذرا میرے امام عمر کا تقویٰ تو دیکھیے، اس کی ہمت تو دیکھیے، اس کا انداز تو دیکھیے. مسکرا کے جب حضرت عمر نے جواب دیا تو آنکھوں میں آنسو بھرائے، رو کر کہنے لگے، مجھے پرواہ اس چیز کی ہے، اگر اسی حالت میں عمر خدا کے دربار میں چلا گیا، پتہ نہیں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں چلا جاؤں گا. اتنی فکر، اتنی افسردگی. آگے حوصلہ دینے والا کون ہے؟ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، جب جب میں نے دل سے پکارا، بلند آواز سے پکارا. اور میرے بھائی عمر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ عمر فرماتے ہیں تجھے پتہ ہے میں ساری زندگی تڑپتا رہا ہوں کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، میری نیکیاں کم ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں اے میرے بھائی عمر تو پرواہ نہ کر، میں گواہ ہوں. سبحان اللہ. وہ جس عمر کو تم کافر کہہ کے جہنمی کہتے ہو، لعنتی ہو، اس کی جنت کا گواہ جہاں مصطفیٰ ہے وہاں علی المرتضیٰ بھی ہے.
گواہ ہوں، ایک مرتبہ نہیں اے بھائی عمر، میں نے کئی مرتبہ محمد کی زبان سے سنا ہے میرا عمر جنتی۔ ایسے نہیں بلند آواز سے، اگر یہاں بھی بات نہیں بنتی تو آگے بڑھتا ہوں۔ میرے نبی معراج کی شب آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے واپس آئے، حضرت عمر سے فرمانے لگے اے عمر تیرے لیے ایک خوشخبری ہے، تیرے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اے اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر باقی کسی اور کی بات نہیں کرتا، اس دفعہ جو جنت کی سیر کروائی گئی نا وہاں پہ جنت میں تیرا گھر دیکھ کے آیا ہوں۔ بتاؤ یہ عظمت ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے، میرا عنوان حسین ہے، میرا عنوان حسین ہے، بلند آواز سے میرا عنوان حسین ہے۔ حضرت علی نے عرض کی امیر المومنین میں گواہ ہوں، میرے سامنے تو آنو کئی دفعہ جنتی اللہ دے نبی آکھے۔ حضرت عمر نے فرمایا تو کلہ گواہ ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ سبحان اللہ، ذرا کہو سبحان اللہ تو ایک تحفہ پیش کرو۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں امیر المومنین میں کلہ نہیں۔ روایات میں سے ایک روایت کسی اور کے نام کی ہے، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی نے حسین کا ہاتھ پکڑا اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے عمر آپ کی جنت کے بارے میں نے بھی محمد سے سن رکھا ہے اور محمد کے سب سے لاڈلے حسین نے بھی محمد سے سن رکھا ہے۔ اگر یہ واقعات دنیا کے سامنے آئے تو بتاؤ دنگا اور فساد ختم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے بے چین ہیں، بڑے بے قرار ہیں، لوگ بڑے حیران ہیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے مسجد نبوی میں آئے بڑے بے چین و بے قرار، لوگوں نے سوال کیا خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ عصر یا مغرب کا وقت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ حسن سامنے آئے۔ سبحان اللہ، مرضی ہے سبحان اللہ۔ پہلے ساڑھے تے الزام ہے کہ حسن حسین نو گھٹ من دے، ان کا نام آیا، ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن آئے تو حضرت ابو ہریرہ قریب گئے اور جا کے کان میں کہتے ہیں اے حسن تیری وجہ سے بے قرار تھا، تیری وجہ سے بے چین تھا، بے سکون تھا، اے ابو ہریرہ حکم فرمائیے مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے مسکرا کے عرض کی اے حسن ایک فرمائش ہے اگر تو پوری کر دے۔ چچا جان حکم کیجئے کیا فرمائش ہے؟ حضرت حسن نے جب سوال کیا تو ابو ہریرہ فرمانے لگے اے حسن میں بے چین اس وجہ سے ہوں، صبح سے میرا دل کر رہا ہے کہ میں حسین کو وہاں بوسہ دوں جہاں محمد نے دیا۔ سبحان اللہ، میں وہاں بوسہ دوں جہاں محمد نے بوسہ دیا ہے۔ میں یہاں پہ آیا تو مجھے ہمارے بزرگ اسحاق صاحب نے آ کے میرے رخساروں کو بوسہ دیا، مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ اگر ابو ہریرہ چاہتے تو ماتھے پہ بوسہ دیتے، اگر وہ چاہتے تو رخساروں پہ بوسہ دیتے، اگر وہ چاہتے تو جسم پہ بوسہ دیتے، کپڑوں کے اوپر سے بوسہ دیتے، لیکن فرمائش محمد کے یار کی ہے، علی المرتضیٰ کے دوست کی ہے۔ حضرت حسن نے اپنے جسم کا لباس قمیص اتارا اور اتار کر کہا کہ آپ نے حدیث میں جہاں جیسے جس جگہ پہ پڑھا ہے حضرت حسن تیار ہیں آپ کو محمد کی نسبت سے، ابو ہریرہ آپ کو محمد کی نسبت سے یہ حسن اجازت دیتا ہے جہاں محمد نے بوسہ دیا ہے وہیں پر ابو ہریرہ بوسہ دے سکتا ہے۔ بتاؤ یہ محبت ہے یا نہیں؟ پیار ہے یا نہیں؟ اور اسی پیار کے بل پہ ہم جی رہے ہیں یا نہیں جی رہے یا نہیں جی رہے؟ بتاؤ یہ محبت اگر دنیا کے سامنے آئے تو لڑائی ختم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ شاید میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا کہ حضرت امیر معاویہ میرے اور دل اور چین، میرے دلوں کا قرار، میرے دلوں کا چین، حضرت امیر معاویہ کے متعلق ہر بندے کی بکواسات نکلتی
करती नजर आती है, फेसबुक पे वो भौंकता नजर आता है, अपने कलमों को चलाता नजर आता है, लेकिन जरा आओ तो सही हुसैन और मुआविया का ताल्लुक देखो तो सही, अपने दिलो दिमाग में इनकी मोहब्बत का सेंचा बनाओ तो सही। अल्लाह की कसम सिवाय मोहब्बत के ना हुसैन के दिल में कुछ और नजर आएगा, ना अमीर मुआविया के दिल में कुछ नजर आएगा, क्योंकि हुसैन भी मोहम्मद का प्यारा है, मुआविया भी मोहम्मद का प्यारा है। शाम से चले मदीना आए, कहां से? शाम से। बोलो बोलो बुलंद आवाज। शाम से। शाम के गवर्नर है, मदीना आए, और आप हैरान होंगे कि मदीना के लोग आदी हो चुके थे, जब भी अमीर मुआविया आते सफ़े बना लेते, लाइनों में लग जाते, सीने सफ बंदी कर लेते। वजह हजरत अमीर मुआविया जब भी आते सैकड़ों गल्ले सलदे ऊंट मदीना के लोगों पे कुर्बान कर देते। सुभान अल्लाह। ਇਹਦੀ मिसाल इवें ही है कि कोई ਤੁਹਾਡੇ इस इलाके का MNA होवे, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ मिले ਨੂਰਪੁਰ ਥਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹ ਪਛੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ है, ये बड़ा जुल्म है। किसी ने सवाल कर दिया अमीर मुआविया ਤੁਸੀਂ रहंदे तो शाम ਵਿੱਚ ही हो, ਤੁਹਾਡਾ मस्कन ਤਾਂ इथाई है, ਤੁਹਾਡਾ दफ्तर ਤਾਂ ਇੱਥੇ, लेकिन केड़ी गल है कि तुसा जेड़ी भी चीज आंदी है जाके चाके मदीने ले जांदे हो। हजरत अमीर मुआविया ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरे भाई मैं क्या करूं, मैं रहता शाम में हूं लेकिन मेरा दिल मदीने में है। सुभान अल्लाह। मेरा दिल चाहता है मैं वही रहूं, लेकिन मुमलिकत के जो काम है वो मैं शाम में रह कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं रहता यहाँ हूँ लेकिन मेरा दिल मदीने में होता है। तो फिर आप यहाँ की ग्रांट वहाँ क्यों लेके जाते हैं, यहाँ के पैसे वहाँ क्यों लगाते हैं? रिवायात में आता है मदीना के लोगों के, मदीना के किसान परेशान थे कि हमें पानी का इंतजाम नहीं मिल रहा। अल्लाह की कसम अमीर मुआविया ने 80 मील लंबी नहर बनवा दी। हजरत अमीर मुआविया मुस्कुरा के फरमाने लगे, मैंने बताया कि मेरा दिल मदीने में है, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं कि मैं मदीने में रह नहीं सकता, सिर्फ चक्कर लगा सकता हूं, इसलिए मेरे दिल ने कहा कि जाओ मदीने वाले की खिदमत करो, मदीने वाले जो राजी होंगे तो मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। तशरीफ ले आए, लोगों ने सफ़े बना ली, सफ बंदी हो गई। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया कि लोग सब जमा हो गए, लोगों ने कहा जी आप तकसीम करना शुरू करें, सारे लोग आ गए। एक बंदे ने आके कान ने चाख्या कि अमीरुल मोमिनीन इन्हों दियो, ये बड़ी देर से इंतजार करते खड़े। हजरत अमीर मुआविया खामोश रहे, क्योंकि वो किसी को तलाश रहे थे, किसी को देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने सवाल किया, फिर खामोश रहे, फिर किसी ने सवाल किया, फिर खामोश रहे। फिर जब किसी ने सवाल किया तो हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया कि ऐ मेरे भाई, मैं इन लोगों में कैसे तकसीम कर दूं जिसके सदके इन सब को मिलता है वो मुझे हसन और हुसैन नजर नहीं आ रहा। बताओ ये मोहब्बत है या नहीं? लोग कहा क्या कि हजरत हुसैन का मदीने हज दे मक्के हज दे सफर पे गए हुए अमीरुल मोमिनीन हैं, मुसलमानों के पहले बादशाह हैं। अगर चाहते तो लोगों को भेज के बुलवा सकते थे, उठवा सकते थे, कदमों में ला सकते थे, लेकिन इन्हें पता है हुसैन का मकाम क्या है, हुसैन का शान क्या है। लोगों से फरमाने लगे कि ए मदीना के लोगों गवाह रहना, मैं अमीर शाम से चला मदीना आया हुसैन के लिए। बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से, और याद रखो अब मैं मदीना से मक्का जा रहा हूँ हुसैन के लिए। सुभान अल्लाह। सफर शुरू किया, मक्का के करीब पहुंचे, लोगों को पता चलता गया कि अमीरुल मोमिनीन आए हैं, बादशाह वक्त आए हैं। लोग मिलते गए, कारवां बनता चला गया। जब मक्का के करीब पहुंचे बहुत बड़ा जुलूस बन चुका है,
بہت بڑا ریلا بن چکا ہے. میرے جیسا ہوتا تو کہتا اسی پروٹوکول میں جائیں, ایسے گج واجے چلیے تاکہ مکہ دے لوگوں نو پتہ چلے کہ اساں بھی بڑے باروب ہیں, ساڈا بھی بڑا تعلق ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ رک گئے. مولانا نافع رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ بھائی مسعود صاحب ذرا سنیے گا. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ قافلے سے الگ ہو گئے اور الگ ہو کے کہنے لگے یا تم سب اکٹھے چل جاؤ یا مجھ کو اکیلے جانے دو. لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین ایسا کیوں, ہم سب اکٹھے چلے جاتے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اگر ہم اکٹھے گئے تو کہیں مکہ کے لوگوں پہ روب نہ پڑ جائے, کہیں وہ خوف زدہ نہ ہو جائیں, اس لیے یا تم پہلے جاؤ گے یا اکیلا معاویہ پہلے جائے گا. حضرت امیر معاویہ چلے گئے. خانہ کعبہ کے سائے تلے ایک محمد کے چہرے والا, محمد کے وجود سے شباہت رکھنے والا حسین ابن علی درس قرآن دے رہا ہے. حضرت امیر معاویہ گئے اور جا کر حضرت حسین کے درس قرآن میں بیٹھ گئے. یہ کوئی عام بندہ نہیں جو تشریف لے کے آیا ہے, امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, جانشین علی المرتضی حسن ابن علی بھی ہے. یہ وہی ہے جسے پہلا بادشاہ اسلام کا کہا جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ بیٹھ گئے. حضرت حسین نے درس دیا, درس سے فارغ ہوئے تو حضرت حسین ابن علی کروا کے کھڑے ہونے لگے تو نظر حضرت امیر معاویہ کے چہرے پہ پڑ گئی. اپنی جگہ سے اٹھے. میں نے کہا اے نور پور تلوارو, یہ فیصلے کی گھڑی ہے, اس وقت سوچنے کا وقت نہیں, اس وقت فیصلہ کرنے کا وقت ہے. حضرت حسین حضرت امیر معاویہ آمنے سامنے ہیں. اگر حضرت حسین امیر معاویہ کو دیکھ کر چہرہ پھیرتے ہیں ہم سنی بھی پھیر لیں گے, اگر الگ ہو جاتے ہیں ہم بھی الگ ہو جائیں گے, اگر معاویہ کو چھوڑ دیتے ہیں ہم بھی چھوڑ دیں گے, کیونکہ ہمارے دل و دماغ کا محور ہمارا رہبر و رہوا مقتدا پیشوا حسین ابن علی ہے. حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسین کو دیکھا, حضرت حسین نے امیر معاویہ کے چہرے کو دیکھا. اب فیصلے کے وقت ہے. روایات میں آتے حضرت امیر معاویہ وہی کھڑے ہیں. حضرت حسین حضرت امیر معاویہ کی طرف پڑے, صرف پڑے نہیں بھاگ کر گئے اور جا کر امیر معاویہ کو سینے سے لگا لیا. میرے الفاظ ضائع مت کیجئے گا, سینے سے لگا کے جو الفاظ کہے وہ میری پوری تقریر کا خلاصہ. دشمنوں کے اوپر ضرب کاری حضرت حسین نے گلے لگ کے فرمایا اے میرے پیارے چچا جان امیر معاویہ. محبت ہے یا نہیں, اور پیار ہے یا نہیں ہے. اے میرے چچا جان, میں آنکھیں مرن والے تو ہوں ہی مر گئے یا نہیں مر گئے, موت تو واقعہ ہو گئی. اے میرے پیارے چچا جان, مجھے حکم کیا ہوتا میں آپ کے قدموں میں چلا آتا, آپ نے کیوں زحمت اٹھائی ہے. حضرت امیر معاویہ نے مسکرا کے بھتیجے کو سینے سے لگا کے فرمایا اے میرے بھتیجے حسین, میں شام سے چلا مدینہ آیا صرف تیرے لیے. سبحان اللہ. تو نہیں ملا مجھے قرار نہیں آیا, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, تو نہیں ملا مجھے چین نہیں ملا, میں پھر مدینے سے چلا مکہ آیا تیرے لیے. سبحان اللہ. چچا جان حکم کیجئے, میں حاضر ہوں, آرڈر لگائیے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اے بیٹا حسین, آج کوئی حکم دینے نہیں آیا بلکہ تیرے ہاتھوں کو اٹھوا کے معاویہ اپنی بخشش کی دعا کروانے آیا. سبحان اللہ. محبت ہے یا نہیں, پیار ہے یا نہیں. حضرت حسین نے فرمایا کہ آپ بڑے ہیں دعا کروائیں, لیکن حضرت امیر معاویہ نے حکمن کہہ دیا یا اس انداز سے فرمایا کہ حضرت حسین نے ہاتھوں کو اٹھا کے امیر معاویہ کی بخشش کی دعا کی. میں نے کہا میری کئی سوالوں کا جواب مجھے مل گیا کہ تم جس معاویہ کو برا کہہ رہے ہو وہ برا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کے حق میں تو جنت کا بادشاہ دعا کر گیا ہے. سبحان اللہ. کر گیا یا نہیں کر. اور پھر آگے دیکھیے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اے غلام سے کہ جلدی کرو وہ لے کے آؤ تھیلا. وہ تھیلی لا کر حضرت حسین کے ہاتھوں میں دی, اس میں 2 لاکھ درہم تھا. کتنا؟ 2 لاکھ. 80 روپیے کسے نہ دئیے, 80 کسے نو آتی ہے نا 20,000 دے دے تو پتر کو منگن والا بھی ابا ہو گئے.
تو پتر آخر ہے اما دی گارنٹی چاہیے لیکن یہاں پہ دیکھو یہ محبتوں کے سلسلے ہیں. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ نے 2 لاکھ درہم حضرت حسین کو دیا. چچا جان یہ کیا؟ اے حسین یہ تیرے لیے. سبحان اللہ. روایات میں آتا ہے حضرت حسین کھڑے ہیں, انہوں نے ایسا کیا, لوگوں کی کتار بنوائی, سارے کے سارے تقسیم کر دی. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ دیکھتے رہے, جب سارا تقسیم کر دیا تو فرمایا اے حسین بتیجے کچھ نہ کچھ تو اپنے واسطے رکھ لیتا, بندیاں دے نہیں آنے تیرے آنے, کچھ تو اپنے لیے رکھ لیتا. میری تقریر کا خلاصہ, حضرت حسین نے یہ سنا, نظریں جھکا کے عرض کرنے لگے اے میرے چچا جان امیر معاویہ میں کیا کروں, مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں کیونکہ میری یہ عادت میرے نانا محمد پہ گئی ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے لفظوں کا یہ ہجوم صدائے حسین ہے, میں بھی میرا سخن بھی برائے حسین ہے. کالے کو جا بتا دے, رافضی کو جا بتا دے, بڑے اختصار سے وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک اور واقعہ مختصراً ذہن میں آ گیا, اگر سبحان اللہ کہے تو سنا دو. سبحان اللہ. اور میرا حسین وہ ہے. گھر میں ایک فقیر آ گیا, نماز پڑھ رہے, نماز سے فارغ ہوئے, دروازے پہ دستک ہو رہی تھی, جلدی سے گھر سے باہر نکلے. فقیر نے کہا یہ محمد کا لجپال گھرانہ ہے, میں یہاں سے کچھ مانگنے آیا ہوں. حضرت حسین نے فرمایا میں تو ابھی تقسیم کر چکا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں. میرے پاس بولو یار کچھ نہیں. میرے پاس کچھ نہیں. آگے سے وہ بلا فقیر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے آج تک تیرے گھر سے کوئی خالی نہیں ہے. سبحان اللہ. آج تک تیرے گھر سے کوئی خالی نہیں گیا. یہ سننا تھا. حضرت حسین فرماتے میں نے کمبر کو آواز دی, میں نے کہا کچھ باقی بچا ہے, ذرا اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچئے گا کہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کچھ باقی بچا ہے. غلام آگے سے کہتا ہے جو بانٹنا تھا بانٹ دیا, اب تو میرے پاس فقط 200 درہم بچے ہیں, اور وہ 200 درہم بھی آپ کے گھر والوں میں تقسیم کرنے ہیں. میں نے کہا میرے جیسا ہوتا تو کہتا او عقل دیا انیا پہلے گھر دیا, مینوں گھروں کیوں کٹواونے, لیکن یہ حسین حسین ہے. میرا دل کہتا ہے یہ حسین حسین بھی ہے, حسین حسین بھی ہے. سبحان اللہ. حضرت حسین نے فرمایا لے آؤ, ان کا پھر کرتے ہیں. اس کو 200 درہم دیا. آج اسی 202 روپے بھی دینے ہوں نا, اسی 10 روپے پڑھانے ہیں تو انہوں کہنے ہیں کہ باقی 8 روپے لا میں دے. ساڑھے سمندری ایک فقیر نے ساڑھے کزن کو پیسے منگے, وہ دبئیوں آیا سی, انہیں 100 روپیہ دے دیا. 100 روپیہ جدو دیتا تے وہ کہنے لگا ہن لے لے نہیں, یہ کوئی نشہ بشہ نہ کری. وہ ہے بھی فیصل آباد کا سی, تے فیصل آباد والے چمکا وچ مشہور ہیں. وہ آکھن لگا مولوی صاحب یہ 100 روپے نہ میں اپنے گھر دا لینٹر نہ پا لوں. ہماری حالت یہ. حضرت حسین نے 200 درہم اس کے ہاتھوں میں دیے اور اس سے معذرت کی, اور معذرت کر کے میرا حسین کہتا ہے تو مجھ سے جو امید لے کے آیا تھا میں حسین اس پہ پورا نہیں اتر سکا, میں معذرت خواہ ہوں کہ آج 200 درہم ہے, یہی لے جا, اگر زندگی میں دوبارہ کبھی موقع ملا اس سے زیادہ دوں گا اور تیرا شکرانہ بھی ادا کروں گا, کیونکہ تو محمد کا گھر سوچ کے آیا ہے. تیری توقعات پہ محمد کے غلام بھی اتریں گے, محمد کے گھرانے والے بھی اتریں گے. بتاؤ یہ عظمت ہے یا نہیں؟ تو پھر آج کے اس پوری تقریر میں ہمیں 2 سبق ملے. کتنے؟ پہلا, صحابہ اور اہل بیت میں محبت ہے. کیا ہے؟ ان کا بول لو, آخری گل ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے کیا ہے؟ یہ سبق یاد رہے گا. ہاں البتہ کبھی بات بھول بھی سکتی ہے, لیکن کبھی دل میں شک نہیں لے کے آنا.
क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। जब कुरान ने कह दिया वो आपस में भाई भाई हैं, तो अगर अब कुछ दरमियान में तफरका डालेगा, हम उससे कहेंगे सहाबा और अहले बैत तो भाई भाई हैं। ये नस्ल यहूदियत दरमियान में कहां से आई है? पहला सबक सहाबा और अहले बैत आपस में भाई भाई हैं। दूसरा सबक अगर मोहम्मद के हुसैन को मानना है, अगर हुसैन को मानना है तो सिर्फ हुसैन को मानने से बात नहीं बनेगी, बल्कि हुसैन को भी मानेंगे, हुसैन की भी मानेंगे। हुसैन वाला कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, सखावत करेंगे, सदाकत पे आएंगे, अदालत पे आएंगे, शराफत करेंगे, सखावत करेंगे, शुजाअत करेंगे। यही तमाम अदाएं उन्हीं सहाबा के गुलामों में, यानी हक नवाज जंगवी, इसारुल कासमी, ज़ियाउर-रहमान फरूकी, आज़म तारक, अली शेर हैदरी, हत्ता के मसूदुर रहमान उस्मानी में भी पाई गई। उन्हें मारा भी गया, पीटा भी गया, घसीटा भी गया, जबर भी था, तशद्दुद भी था, बर्बरियत भी थी, जुल्म भी था, जोरो जबर की आंधियां थी, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए गए थे, लेकिन नामे आयशा लिया गया। तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, आतिका, लईका, अफीफा, बकीसा, मुकद्दिसा, अजीमा, सालिहा, आबिदा, हाफिजा, आलिमा, शाहिदा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा